مصطفیٰ جان رحمت کہ جیسا صبر کس نے کیا ہے کیا؟ یا رب العالمین اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے جیسا صبر تو ساری کائنات میں کسی نے نہیں۔ دنیا میں آنے کے پہلے والد محترم حضرت عبداللہ دنیا میں آپ کے تولد ہونے کے پہلے ہی آپ کو مثال ہو، دنیا میں آئے 6 برس کی عمر میں ہی والدہ محترمہ ام النبی رسول اللہ کی امی بی بی آمنہ کا وصال، میرے آقا کتنے 6 برس کی عمر سے صبر، 8 برس کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا دنیا سے کوچ، پھر مصطفیٰ جان رحمت کا صبر، اعلان نبوت کے بعد کس قدر ظلم کی 3 سال گھاٹیوں میں، ایک ایسی گھاٹی میں جہاں کھانا پینا دوا بھی میسر نہیں، دوائیں بھی میسر نہیں، پتے اور چمڑے کھا کے صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ میں صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے، جبکہ کفار مکہ نے تو آفر دیے تھے کہ سارے یہاں کے جس قدر سونا چاندی ہیرے جواہرات چاہتے ہو اے محمد لے لو، ہم دینے کو تیار ہیں، جس قدر خوبصورت عورتیں چاہتے ہو ہم دینے کو تیار ہیں، بس اللہ کو چھوڑو، یہ جو دین لے کر آئے ہو یہ دین کو چھوڑو۔ مصطفیٰ نے تکلیفیں اٹھانا برداشت کیا، لیکن یا ایھا الذین یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الکافرون میں جو آیت نازل ہوئی نا کہ آقا نے فرما دیا ان کفار مکہ سے کہ اگر ایک ہاتھ میں میری چاند اور ایک ہاتھ میں سورج ہو اور اس کی تپش سے میں دہک رہا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے تمہارا یہ آفر منظور نہیں، تمہارا دین تمہارے ساتھ میرا دین میرے ساتھ، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کس قدر صبر، جس گھاٹی میں جس 3 سال جس گھاٹی میں بیتے انہی میں سے آخری سال میں چچا ابو طالب جو آپ کی ہمت تھے، سہارے تھے، آسرے تھے، جن کی وجہ سے کفار مکہ ڈرا کرتے تھے، ان کا وصال، مصطفیٰ کا صبر، وہ پیاری بی بی ہماری امی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال، مصطفیٰ کا صبر، ننھے بیٹے قاسم ابراہیم طاہر اپنے ہاتھ سے قبر میں دفن، ننھے ننھوں کو مصطفیٰ کا صبر، اپنے سامنے اپنی 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیوں کو اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا، مصطفیٰ کا صبر، اور پھر کتنا بڑا صبر کہ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، اس حسین وہ اہل بیت اطہار، وہ امام حسن اور حسین کی شہادت کی خبر آپ کے بچپن میں ہی، مصطفیٰ کو امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں ہی جبریل امین کو خبر لا کے دیے تھے کہ کربلا میں آپ کے حسین شہید کر دیے جائیں گے، امام حسن کو زہر دیا جائے گا، چاہتے تو دعا کر لیتے نا، لیکن اس اسلام کے خاطر اپنی امت کے لیے کہ امت کو درس ملے کہ صبر کیسا کیا جاتا ہے، برداشت کیا مصطفیٰ کا صبر، آپ کو حلم اور برداشت کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا نا، لوگ ذوق در ذوق دشمن بھی ہوئے جا رہے تھے اور ذوق در ذوق مسلمان بھی ہوئے جا رہے تھے، تو ایک زید بن سہانہ نام کے ایک یہودی عالم تھے، یہودی عالم تھے، توریت کے عالم تھے، اور ہر کتاب میں مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا ذکر آیا، جو صحیح عالم تھے، جو توریت کے عالم تھے، انہیں معلوم تھا کہ ایک نبی آخر الزماں بن کر آنے والے، جب ان کی نشانیاں توریت میں پڑھی کہ وہ ایسے حلم والے ہوں گے،
ساری نشانیاں تو آپ اعلان نبوت کے بعد حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت میں دیکھ رہے تھے. ایک نشانی باقی تھی، وہ آپ کا حلم آپ کے عفو پہ بھاری ہوگا. آپ اس قدر حلم والے ہوں گے نبی آخر الزمان مصطفیٰ جان رحمت. اور یہ پریکٹیکلی دیکھنا تھا کہ کیا یہ نشانی کھڑے ہیں تو پھر نبی ہے. یہ اپنے مکہ معظمہ کے بڑے رئیس انسان تھے، زید بن ثانہ یہودی عالم. انہوں نے سوچا کہ میں خود ہی آزماؤں. ایک بار بہت ضرورت کے عالم میں مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں کھجوروں کی ضرورت ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے زید بن ثانہ کھجوروں کے ویپاری تھے، تاجر تھے، ان سے کھجوریں لے لی اور ان لوگوں میں غریبوں میں تقسیم کر دی، اور وعدہ کیا کہ اتنے پیریڈ میں اتنے دن میں ہم آپ کو اس کا پیسہ، اس کی قیمت دے دیں گے. لیکن ہوا یہ کہ اس ٹائم کو اتنا پیسہ، اتنی قیمت مہیا نہ ہو سکی، آ نہیں سکی. حضور پاک زید بن ثانہ کو اچھا موقع آتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آپ کے کاشانے میں جلیل القدر صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہ، تمام لوگوں سے آپ کا کاشانہ بھرا ہوا تھا. پبلک پلیس تھا، پبلکلی. مائک بند کریں، مائک بند کریں. تو ایسے بھرے ہوئے تمام جلیل القدر اور طاقتور صحابہ کرام کے بیچ میں زید بن ثانہ اچانک کاشانے پہ آپ کے داخل ہوئے اور آپ کو آزمانے کے لیے آپ کا، میرے آقا کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ اے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عبد المطلب کی اولاد معززہ جھوٹی ہو. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت میں ہمارا پیسہ دے دیا جائے گا، ہماری قرض دے دو گے. ہماری کھجوروں کی قیمت ہمیں ابھی تک نہیں ملی، اور آپ کی گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑا. فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عثمان غنی اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام وہاں پہ حاضر تھے. لیکن مصطفیٰ کے چہرے کا اشارہ نہیں ملا تھا. فاروق اعظم نے تو اپنی تلوار کی مونٹ کو یوں پکڑ کے یوں لرزا رہا تھا اور غصے میں اس کو دیکھ رہے تھے کہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ یہ کیسی بدتمیزی کر رہا ہے. قرضہ مانگنے کا طریقہ، پیسہ مانگنے کا طریقہ یہ تھوڑی ہوتا ہے. لیکن مصطفیٰ کے چہرے پہ نا کا اشارہ تھا کہ کچھ نہیں کرو. آپ خاموشی کے ساتھ اگر اشارہ کر دیتے نا تو طاقت تو موجود تھی. ایک ہی لمحے میں اس یہودی عالم کا سر دھڑ سے الگ تن سے جدا ہو جاتا. لیکن مصطفیٰ کا اشارہ نہیں تھا. مصطفیٰ جان رحمت کا اشارہ ٹھہرنے کا تھا، صبر کرنے کا تھا، برداشت. پھر اس نے جھنجھوڑا. تمام صحابہ کرام کا غصہ برداشت کے باہر تھا، صبر ہو نہیں رہا تھا. لیکن مصطفیٰ کا اشارہ تھا صبر کرنے کا. اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں کو جنبش لی. میرے مصطفیٰ کی زبان اطہر سے بات نکلی
جو سب سے زیادہ غصہ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ رہا تھا نا، انہی کو حکم دیا اے عمر جاؤ اور جا کر ان کی کھجوروں کے بدلے کھجوریں دی جاتی تھی، ایسا نہیں تھا، کھجوریں دے دو. اب جسے غصہ آ رہا ہے تلوار سے سر دھڑ سے الگ کرنے کا، اسی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جا کر کھجوریں دو. اب فاروق اعظم تو میرے آقا کے غلام، جان دینے والے آپ کے حکم پہ، کہا لبیک یا رسول اللہ، ٹھیک ہے حاضر ہوں میں جاتا ہوں. لیکن غصہ تو بہت تھا، اس نے میرے آقا کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے. تو اپنے غصے کے عالم میں آپ جا رہے تھے تو میرے آقا نے پھر آواز لگائی، اے عمر سنو، جتنی ان کی کھجوریں تھی نا اس سے کچھ زیادہ دینا. اللہ اکبر، اس کو تو کچھ نہیں دینا چاہیے، لیکن آقا فرما رہے ہیں اس سے کچھ زیادہ دینا. سبحان اللہ. لیکن آقا کا حکم، مصطفیٰ جان رحمت چلے گئے. مصطفیٰ جان رحمت کے حکم سے فاروق اعظم کھجور تولنے گئے. اب کھجوریں بھر بھر کے دے رہے، اور وہ یہودی عالم جو تھے زید بن سانہ مسکرا رہے، کہنے لگے اے عمر تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کہا ہاں ہاں پہچانتا ہوں. بولے میں کون ہوں؟ بولے یہودیوں کے عالم ہوں. بولے اور کچھ بھی جانتے ہو میرے بارے میں؟ ہاں یہاں کے بڑے رئیس ہو. تو اے عمر بس اتنا ہی جانتے ہو؟ سمجھتے نہیں میں عالم بھی ہوں، توریت کا عالم ہوں، اور مالدار بھی ہوں. میں کیا اتنی سی کھجوروں کے لیے ایسی بدتمیزی کرتا؟ تو کھجوریں بھرتے ہوئے فاروق اعظم نے کہا تو پھر کیوں کی ایسی بدتمیزی؟ کہا میں نے توریت میں پڑھا تھا، ساری نشانیوں میں تو مصطفیٰ جان رحمت نبی آخر الزمان میں پورے اتر رہے تھے. ایک نشانی آپ کا حلم آپ کے آپ پہ بھاری ہوگا، یہ روبرو ہی ہو سکتا تھا چیک کرنا. اسی لیے میں نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی. اے عمر میں سمجھ گیا ہوں آپ کا حلم آپ کے آپ پہ بھاری ہے. آپ بڑے حلم والے، برداشت والے، بڑے صبر والے. اتنے سارے مجمع میں چاہتے تو مجھے ختم کروا دیتے، سر قلم کروا دیتے، لیکن آپ نبی ہے نا، آپ نے برداشت کیا، صبر کیا، اور آپ کو حکم دیا کہ مجھے کھجوریں دو. اے عمر مجھے کھجوریں نہیں چاہیے. اے عمر اب پھر مجھے لے چلو، مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ. پھر واپس آئے، آقا کے قدموں میں گرے اور کہا یا مصطفیٰ مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے تصدیق کرنی تھی. اس کو صبر بولتے ہیں. آج ہمارے پاس تو تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا، ہم گھمنڈ کے باجے بجاتے ہیں، ہماری ایک کان کھلتی ہے ایک کان بند ہوتی ہے. ہم بڑے شان سے کئی مائیں بولتے رہتی میرا بیٹا تو اس کو سلام نہیں کرتا، میرا بیٹا تو اس کو سلام نہیں کرتا. ہاں کیا تربیت دی جا رہی ہے؟ کیا مصطفیٰ کا دین ایسا ہے؟ کیا مصطفیٰ نے ہمیں ایسا دین پڑھایا ہے؟ ہمیں تو ڈاؤن ٹو ارتھ رہنے کا حکم دیا ہمارے آقا نے. کوئی ہمیں کتنا بھی ستا لے ہم معاف کر دیں اسے.